مسئلہ یہ ہے کہ ولیمہ کی حیثیت کیا ہے، واجب یا سنت، اور یہ کب کرنا چاہیے، اور یہ کہ بعد رخصتی اگر ابھی ہم بستری نہ ہوئی ہو تو ولیمہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، ولیمہ کرنا سنت مستحبہ ہے۔ احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا، چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس حال میں کہ ان پر زعفران کا اثر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے خبر دی کہ انصار میں سے ایک عورت سے انہوں نے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے کتنا مہر دیا؟ عرض کیا گٹھلی برابر یعنی 6 مثقال سونا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری کے ساتھ۔ ولیمہ کے سنت مستحبہ ہونے کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولیمہ بعد نکاح سنت ہے، اس میں صیغہ امر بھی وارد ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ولیمہ کر اگرچہ ایک ہی دمبا یا اگرچہ ایک دمبا، دونوں معنی محتمل ہیں اور اول اظہر تارکان سنت ہیں، مگر یہ سنن مستحبہ سے ہے، تارک گنہگار نہ ہوگا اگر اسے حق جانے۔ مذکورہ حدیث پاک کے تحت شارحین حدیث نے ولیمہ کب سنت ہے اس بارے میں کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 دخول کے بعد، نمبر 2 دخول سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور دخول کے بعد بھی، نمبر 3 نکاح کے وقت، نمبر 4 نکاح کے وقت بھی کر سکتے ہیں اور دخول کے بعد بھی۔ عمدۃ القاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ، اور تحقیق سلف نے ولیمہ کے وقت کے بارے میں اختلاف کیا کہ کیا وہ عقد کے وقت ہے یا اس کے بعد، یا دخول کے وقت ہے یا اس کے بعد، یا عقد کی ابتدا سے دخول کی انتہا تک گنجائش ہے۔ یہ کئی اقوال ہیں۔ امام نووی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ علماء نے ولیمہ کے وقت کے بارے میں اختلاف کیا، پس قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے فرمایا بے شک مالکیہ کے نزدیک زیادہ صحیح ولیمہ کا دخول کے بعد مستحب ہونا ہے، اور انہی کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ وہ عقد کے وقت ہے۔ ابن حبیب کے نزدیک عقد کے وقت اور دخول کے بعد اس کا وقت ہے، اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ دخول سے پہلے اور بعد ولیمہ ہو سکتا ہے۔ اور ماوردی نے فرمایا کہ دخول کے وقت، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے بعد صبح کی تو قوم کو ولیمہ کی دعوت دی، اس بات میں صریح ہے کہ ولیمہ دخول کے بعد تھا، اور بعض مالکیہ نے مستحب قرار دیا کہ ولیمہ دخول کے وقت ہو اور دخول ولیمے کے بعد واقع ہو، اور اسی پر لوگوں کا عمل ہے۔ عمدۃ القاری میں ہے کہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے بعد صبح کی تو قوم کو ولیمہ کی دعوت دی، اس بات میں صریح ہے کہ ولیمہ دخول کے بعد تھا۔ مشکات المصابیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دن کا کھانا حق ہے، دوسرے دن کا سنت ہے، اور تیسرے دن کا کھانا نام و نمود ہے، جو سننا چاہے گا اللہ اسے سنا دے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس جملے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ پہلے دن سے مراد شادی و بارات کا دن ہے، اور حق سے مراد مستحق ہے، یعنی بارات والے دن کا کھانا مہمانوں کا حق ہے جو شرکت بارات کے لیے آئے ہیں، اور دوسرے دن یعنی زفاف کے بعد ولیمہ کا کھانا سنت ہے، مؤکدہ یا مستحبہ۔ اس صورت میں حدیث بالکل واضح ہے۔ دوسرے یہ کہ پہلے دن سے مراد زفاف کے بعد کا دن ہے، دوسرے دن سے مراد اس دن کے بعد کا دن یعنی زفاف سے سویرے دعوت ولیمہ حق درست ہے، اور دوسرے دن کا کھانا بھی سنت ہے، یعنی بدعت یا خلاف سنت نہیں۔ تیسرے یہ کہ زفاف کے سویرے کھانا دینا فرض یا واجب ہے، جس میں بلا وجہ شرکت نہ کرنا گناہ
دوسرے دن کا بھی کھانا سنت ہے۔ یہ تیسرے معنی ان کے مذہب پر ہیں جو ولیمہ کو واجب کہتے ہیں۔ البتہ فقیر کے نزدیک پہلے معنی زیادہ قوی ہیں۔ چوتھے یہ کہ زفاف کے سویرے ولیمہ کا کھانا دینا برحق ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے اس دن نہ دے سکے تو دوسرے دن دے دینا بھی سنت ولیمہ میں شامل ہے۔ یعنی مسلسل 3 دن تک کھانا دینا محض نام و نمود ہے، ثواب نہیں۔ یہ زفاف کے تیسرے دن کھانا دینا سنت نہیں، صرف نام و نمود ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شب زفاف کی صبح کو احباب کی دعوت کرنا ولیمہ ہے۔ رخصت سے پہلے جو دعوت کی جائے ولیمہ نہیں، یوں ہی بعد رخصت قبل زفاف ہم بستری سے پہلے۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سوال، ولیمہ نکاح کی سنت ہے یا زفاف کی؟ اور نابالغ کا نکاح ہو تو ولیمہ کب اور کس دن کرے؟ کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ولیمہ زفاف کی سنت ہے اور نابالغ بھی بعد زفاف کے ولیمہ کرے، اور ولیمہ شب زفاف کی صبح کو کرے۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ دعوت ولیمہ سنت ہے۔ ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کی صبح کو اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب اور محلہ کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت کرے، اور اس کے لیے جانور ذبح کرنا اور کھانا تیار کرانا جائز ہے، اور جو لوگ بلائے جائیں ان کو جانا چاہیے کہ ان کا جانا اس کے لیے مسرت کا باعث ہوگا۔ عالمگیری میں ہے کہ دعوت ولیمہ سنت ہے اور اس میں ثواب عظیم ہے، اور ولیمہ یہ ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی سے دخول کرے تو پڑوسیوں اور رشتہ داروں اور دوستوں کی دعوت کرے اور ان کے لیے جانور ذبح کرے اور ان کے لیے کھانا تیار کرے۔